کہ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام جنگ میں ایک شخص کو چت کر چکے ہیں، اتنے میں وہ مولا علی کے منہ مبارک پہ تھوک دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بخش دیا، کیونکہ اب اگر میں نے تمہیں مارا تو یہ پرسنل جنگ ہو جائے گی، یہ بدلہ ہو جائے گا، وینجنس ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا تو اصول یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی۔ تو تصوف اس اینگل پہ دیکھتا ہے۔ سر جی پلیز۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور کویسچن تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تصوف کی یہ ساری منازل، سب کچھ دیکھتے ہیں، سارے سلسلے دیکھتے ہیں، اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے، پھر ایک اور چیپٹر بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی کے حوالے سے کہ ان کی تلوار بھی جو ہے وہ عرش سے اتری تھی، اور وہ جو فتوحات ہیں اور وہ جو سارا کچھ ہے، جب ایک مسلمان پہ جب تلوار اٹھانے کا وقت آتا ہے تو پھر تصوف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا ہمیں اس وقت کس کو رجوع کرنا ہے، وہ کس سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اتنے سافٹ ہو گئے ہیں، اتنے معاف کرنے والے ہو گئے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ دشمن کے لیے جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے اپنے لیے جو دعائیں وہ والی تھوڑی سی ذرا کہیں ہینگ کر گئی ہے اس وقت جو سچویشن ہے۔ اٹ واز جسٹ فار لائٹر نوٹ، لیکن وہ سچویشن اس قسم کی آ رہی ہے۔ اب جب تلوار کس نے اٹھانی ہے تصوف کو دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ضروری سوال ہے کہ اگر ہم نے درگزر کرنا ہے تو کس حد پہ کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے؟ اور آپ نے اگزامپل بھی دی تو مولا علی علیہ السلام کی دی کہ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام جنگ میں ایک شخص کو چت کر چکے ہیں اور تلوار لے کے اس کے اوپر اس کو قتل کرنے لگے ہیں، ختم کرنے لگے ہیں، ایک پل میں اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اتنے میں وہ مولا علی کے منہ مبارک پہ تھوک دیتا ہے۔ تو جیسے وہ تھوکتا ہے تو مولا علی تلوار روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بخش دیا، کیونکہ اب اگر میں نے تمہیں مارا تو یہ پرسنل جنگ ہو جائے گی، یہ بدلہ ہو جائے گا، وینجنس ہو جائے گی۔ یہ ڈیفینیشن ہے، ٹرو ڈیفینیشن ہے اصول کی جنگ کی اور حصول کی جنگ کی۔ اللہ اکبر۔ اصول کی جنگ میں بچے بھی قربان، اپنے بھی اور کسی کے بھی، کیونکہ اصول، اب اس کے لیے تھوڑا سا میں ٹائم آپ کا لوں گا کہ قانون اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت نیچر، قدرت ہر وقت اپنے ہمارے سامنے درپیش سارے معاملات، چاہے چاند کا گھومنا، سورج کا نکلنا، آب و ہوا، پودوں کا کھلنا، پھولوں کا کھلنا، ہر وقت جو چیز اکر ہوتی ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے۔ اس قانون کو جب ہم کسی بھی سچویشن میں اس کی پاسداری کریں تو وہ اصول بن جاتا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، the behavior of a natural occurrence، کسی بھی قدرتی امر کا وجود پذیر ہو جانا، وقوع پذیر ہو جانا، اس کے قانون کی نشاندہی کرتا ہے کہ قدرت اپنے کون کون سے قوانین سے یہ ساری حرکت عمل میں لاتی ہے، اور جب وہ قدرت کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اس قانون کی پاسداری کرے تو یہ قدرت کا اصول بن جاتا ہے۔ انسان بھی وہ اصول پسند ہوتا ہے یا اصول پرست ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں قانون کی وائلیشن نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ انڈر اینی کنڈیشن قانون کی پاسداری کی جائے تو وہ اصول سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم اصول کی گفتگو کریں گے تو یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ اس میں قانون کی پاسداری ہوگی، ہر حالت میں ہوگی، تب وہ اصول کی بات ہوگی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں درگزر کرنے کی حد بیان ہونی چاہیے، ورنہ ہم تو دشمن کے ظلم کو بھی درگزر کر دیں گے اگر ہم اس روش پہ چلے تو اصول کے اوپر آپ معافی نہیں دے سکتے۔
اگر اصول آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو چاہے وہ ظالم آپ تھے, آپ کا بیٹا تھا, آپ کا سگا تھا یا آپ کا دشمن تھا, اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا تو اصول یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی, ظالم کو کٹہرے میں انصاف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. That ظالم will also deserve a decent trial. یہ نہ ہو کہ کسی کے کہنے پہ آپ کسی کو ظالم کہہ دیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے. آپ کا سپریم کورٹ یعنی آپ کا شعور, انسان کا سپریم کورٹ آئی بلیو اس کا شعور ہوتا ہے, آپ کا شعور جب سپریم کورٹ چیف جسٹس فیصلہ سنا دے کہ ظلم ہو گیا ہے رجسٹر, اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سگا ہے, سوتیلا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, مشکل ہے, طاقتور ہے, جو ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے اور انصاف کا تقاضا پاکستان نے پورا کرنا ہے, تو پاکستان اس ظالم کو رجسٹر کروائے گا کہ میں تمہیں ظالم کنسیڈر کر کے تمہارے خلاف اپنا جہاد اسٹیبلش کرتا ہوں. اب وہ کیسے کرتا ہوں, وہ بلاکس کے ساتھ مل کے کرتا ہوں, اکیلے کرتا ہوں, راکٹ مار کے کرتا ہوں, یا حکمت عملی سے کرتا ہوں, وہ جیسے بھی ہے وہ الگ بحث ہے, لیکن یہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ تم نے ظلم کیا, ظلم رجسٹر ہوا, میرے اوپر حد آ گئی ہے کہ اب میں نے اصول کی پاسداری کرنی ہے, قانون کی پاسداری کرنی ہے. یہ ہے اصول کا میکنزم. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, نہ کسی پہلے کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کیا, نہ امام کبھی کریں گے, نہ کبھی خلفائے راشدین نے کیا, نہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے. جہاں ہے حصول کا میکنزم کہ میرا کوئی پرسنل معاملہ اٹیچ ہے کسی سے اور مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ظلم کر گیا ہے, تو درگزر کرنا افضل ترین چیز ہے. وہ ہم پچھلے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ ادراک ہو جائے جس کو, وہ معافی تو پہلے ہاتھ دیتا ہے کہ تجھے تو پتا بھی نہیں بھائی تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, میں تو اس ریپریکشن کو بھی سمجھ سکتا ہوں, اس لیے میں ابھی سے تجھے آزاد کرتا ہوں اس چیز سے, کیونکہ اللہ نے یہ اختیار مجھے دے دیا ہے کہ حصول میں درگزر کو ہائی لائٹ کروں, اور اصول میں درگزر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, انصاف کا, جسٹس کا تقاضا آ جاتا ہے. تو یہ وہ میکنزم ہے جس میں آپ نے تصوف کو ڈیٹیچ کرنا ہے کہ جو پریولنٹ تصوف ہے وہ یہ نہیں ہے, تصوف انہی اصولوں پہ چلتا ہے. تصوف شروع ہی مولا علی کی ذات سے ہوتا ہے, تصوف شروع ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے ہوتا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی سے ہوتا ہے. تصوف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عزیز ترین چیز قربان کر دو, تو جسٹس کا تقاضا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میری عزیز ترین چیز میرے بیٹے تم ہو, تو اب میں تم پہ چھری چلاؤں گا, کیونکہ جسٹس کا تقاضا پورا ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو چیز مانگی ہے وہ سب سے عزیز تم ہی. یہ وہ اصولیات ہیں جو تصوف کو بھی معتبر کر دیتی ہیں, کیونکہ تصوف بھی اصول سے عاری نہیں ہے, وہ بھی اصول کے پاسداری کرے گا.